السلام علیکم جی، آپ کے ساتھ جناب نئی تازی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ بہت خبریں ہیں ہمارے ساتھ۔ اس وقت میں بروکس یونیورسٹی میں پھر رہا ہوں اور یہاں سے ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو دلچسپ اینڈ پہ مزہ ہے وہ پروگرام بھی بتائیں گے سارا۔ لیکن پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جناب علی عید کا دوسرا دن ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ مزے آ رہے ہیں، ادھر ہمیں پردیس میں بھی مزے آ رہے ہیں، اسلام آباد سے بڑی خبریں بھی آ رہی ہیں بہت زیادہ۔ اور بجٹ کے حوالے سے ابھی تازہ ترین جو خبر آئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو اس میں 50% انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے، لیکن یہ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے، لیکن جناب علی یہ بجٹ ہے IMF کا، ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ یہ انہوں نے یہ بات آج کلیئر کر دی ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں جو ہم ساری چیزیں بنا رہے ہیں وہ IMF کے کہنے کے مطابق بنا رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ایک حقیقت ہے جو اس نے بتائی ہے۔ پھر اس نے کہا جی کہ میری امین گنڈا پوری سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں نے کوشش کی ہے، اور شاید نہ ہی آئندہ بھی ملاقات نہ ہو، کیونکہ سر جی وہ باتیں ہی ایسے کرتے ہیں۔ ملاقات کیسے ہوتی؟ وہ کوئی کسی پبلک پلیس پہ جمعہ پڑھتا، وہ عید پڑھتا تو ہوتی نا۔ وہ تو امین گنڈا پوری واحد آدمی ہے جس نے اپنے گھر میں عید پڑھی ہے۔ گھروں میں عید ہوتی ہے؟ بتائیں جی علماء حضرات، بتائیں کہ گھروں میں عید ہوتی ہے؟ تو کوئی پبلک پلیس بھی نہیں ہے، گھر ہے اس کا ذاتی، اس میں اس نے عید پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے اس سے کیا ملاقات کرنی ہے یا کیا ہے؟ پھر وہ کسی نے کہا جی کہ امید ہے عمران خان جیل سے سیکھ کے آئے گا۔ اور بھائی جیل سے سیکھ کے کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا تو سیکھے گا نا، وہ اندر سے ہی بڑھ کے مار رہے، سیکھنا اس نے کیا ہے؟ وہ سر جی وہ جتوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، وہ نے اتھے ہی رہنا ہے، وہ دا ایرا اتھے ہی رہنا ہے، پرنالا اتھے ہی رہنا ہے۔ پرنالا ہوندہ ہے یا ایرا ہوندہ ہے کہ جی یہ دب ایرا اتھے ہی رہے گا یا پرنالا اتھے ہی رہے گا؟ ٹھیک ہے، یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ یونیورسٹی کی خوبصورتی کو دیکھتے جائیں۔ یہ بروکس یونیورسٹی ہے اور بڑی پیاری یونیورسٹی ہے، ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیچھے اس کا نظارہ بھی آپ دیکھتے جائیں۔ سیاسی باتیں تو میں کر ہی رہا ہوتا ہوں نا۔ ٹھیک ہے جی، نواز شریف صاحب نے جو مریم نواز کو ٹارگٹ دیا ہے کہ جناب اپنے صفائی ستھرائی اور یہ سارا کریں، وہ رات دن ایک کر کے وہ سارا کچھ کر رہی ہیں، وہ سارا دن رات ایک کر کے وہ سارا کچھ کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مریم نواز تو اپنا کام بڑے اچھے دلیری کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ قربانی کے بعد قربانی ہوگی۔ شیخ رشید تو کہتا تھا نا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی۔ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ قربانی کے بعد قربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے اچھا جی، اس کے علاوہ سر جی یہ نواز شریف صاحب کو سارا مطالبہ کر رہے ہیں، پوری قوم کر رہی ہے کہ آپ نکلو، سندھ میں جاؤ، KPK میں جاؤ۔ آپ دیکھیں نا، جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں انہوں نے ادھر کوئی وزٹ نہیں کیا، ان کا وزٹ کرنا حق بنتا ہے۔ سندھ میں بھی ہمیں لوگ میسج کرتے ہیں کہ سر جی سندھ ساڑھے کول بھیجو تو نواز شریف کا صاحب کو ہمارے پاس بھیجیں، KPK کے لوگ بلا رہے ہیں۔ تو لیڈر کا کام ہے کہ وہ جائیں، لیڈر کے آپ دیکھیں ان کی صحت ماشاءاللہ اچھی ہے، تو وہ جا کے جائیں، پشاور چلیں پشاور میں بیٹھ جائیں، KPK کے لوگوں سے ملاقات کریں، سندھ میں جائیں، کراچی میں بیٹھ جائیں، کراچی کے لوگ وہاں آ کے کریں گے ان سے ملاقات، بلوچستان میں بھی جائیں، ہر جگہ جائیں۔ ٹھیک ہے، اور شہباز شریف صاحب کو شاباش وہ دے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم خود چاہتے ہیں یہ وہ۔ سر جی جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا، ابھی وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی ہے بڑی غصے میں، اس نے کہا جی پاکستان کو ہر چیز بیچنی پڑے گی، ایئرپورٹ بیچنے پڑیں گے، PIA بیچنے پڑیں گی، سٹیل مل بیچنی پڑے گی، ہر چیز۔ تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں نا کہ پھر لیز پہ دے دیں چائنا کو، یہ بری بات ہے۔
چائنا کو لیز پہ دے دیں، وہ 50 سال کی 40 سال کی لیز پہ وہ لے لیں گے، ہمارے سارے ادارے وہ ٹھیک کریں گے. ہم سے نہیں ہوتے. 80 سال سے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. ہم سے نہ جمہوریت سیدھی ہوئی ہے، نہ ہمارا کوئی اسلامی ماحول بنا ہے. کوئی چیز ہی نہیں بنی جس کی میں تعریف کروں یار. کوئی چیز نہیں بنی. چلے کوئی ایک کھانا ہوتا ہے نا کہ چلیں جی مذہب کی طرف بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹینڈر وغیرہ ادھر ادھر کرنے کی بجائے نا کہ کوئی کورین کمپنی آئے اور کوئی جاپانی کمپنی آئے اور وہ سارا یہ کریں. ان کو چاہیے کہ یہ لیز پہ دے دیں. یہ اس کو سیریس لیں آپ، کیونکہ جب یہ سارے ادارے بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان کو یہ سنجیدگی سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو لیز پہ دیں، اور لیز پہ دینے کے بعد جناب عالی یہ پاکستان کو وہ سیدھا کر دیں گے، ایجوکیشن بھی کر دیں گے. وہ غیر سیاسی بندے ہیں. یہ بالکل اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اگر آپ میری اس چیز سے متفق ہیں، کیونکہ ہم ٹھیکہ دے رہے ہیں نا، تو ٹھیکہ دے رہے ہیں تو سب کو ادھر ادھر کر رہے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ ٹھیکہ وغیرہ ہو گیا ہے. تو یہ اسلام آباد ایئرپورٹ بڑے غصے سے آج وہ وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ سانو ساری چیز بیچنی پینی ہے ٹھیک ہے. تو یہ جو آج میں تھوڑی سی میں نے وہ سیر کی ہے وہ دیکھیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. تو گوشت کھاؤ، بوٹیاں کھاؤ، عید مناؤ ٹھیک ہے. تو یہ میں بھی ایک ادھر بال کٹوانے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں. جناب ریڈ کلف کیمرہ اور یہ بلڈنگ ہے، اور تھلے فلسطینی سٹوڈنٹ جڑا نا اتوں دے سٹوڈنٹ فلسطین دے حق وچ احتجاج کر رہے ہیں کہ انہوں نال ظلم بند کرو. 36,000 بندہ تسی مار دیتا ہے. اب ساڑھے الطاف صاحب نے گائیڈ نے ایک فلم تسی گائیڈ دیکھی ہونی ہے گووندا دی ہے، اسی طرح دے گائیڈ نے. اچھا یہ لیٹن زبان چ لکھا ہے ٹھیک ہے. تے اس پاسے دیکھو سکول امیوزمنٹ. اچھا یہ لیٹن لفظ نے لیٹن زبان ہے. پچھو آ جائے گا. اکرم بھائی ادھر ہو. جی جی ہاں ساڈا آخری صاحب ہی آ گیا سر. اے فرنٹ والا بھی جڑا تسی دس رہے ہو نا اے بھی آ گیا. اپنا کام کر لو سر. میں تھوڑی لے لئی ہے تے تسی میری لے لو. ہیں جی واو بگ لائبریری سر جی، بہت بگ لائبریری ہے. میں ادھر تصویر لے رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ ادھر منع ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہسٹوریکل لائبریری ہے سر جی، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. ہاں جی ووڈم ٹھیک ہے. ماشاء اللہ خوبصورت گراسی پلاٹ ہے جی. یہ تقریباً سٹائل ہی بتا رہے ہیں کہ جی پرانے درمیان میں یارڈ ہوتا ہے اور ارد گرد بلڈنگ ہوتی ہے. ماشاءاللہ جی بڑی اچھی انفارمیشن الطاف صاحب نے دی ہے کہ 1947 میں یہاں چارٹر آف رائٹس کا ہیومن رائٹس کا یہاں پہ دیا گیا تھا، اور پھر تقریباً 90 سال کے بعد دوبارہ یہاں پہ تصویر کھینچی ہے اسی ایریے میں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہاں پہ انہوں نے ہیومینٹی کے لیے سارا یہ کام کرتے ہیں. جو الطاف صاحب نے آج ہمیں بہت زبردست باتیں بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ سے مزید باتیں کریں گے. جی پوری سڑک کہیں بھی کوئی خالی نہیں ہے. جہاں بھی آپ پارکنگ کریں گے تو اس مشین کے ذریعے پے کریں گے. اب الطاف صاحب اپنے جناب موبائل سے یہاں پے کر رہے ہیں، پھر ہم نے تھوڑی سی واک کرنی ہے. یہ مشینیں لگی ہیں. میں ان کو بتا رہا تھا کہ لاہور چی انہوں نے شروع کی تھی سن، لیکن وہ تو نشہ ہی توڑ کے لے گئے نے. یہ سر تو میں بنا کے بھیجوں گا تو بڑا اچھا لگے گا. سیلفی نہ کٹ لینا.